ناظرین، وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے۔ مہمان کا تعارف ہے، ڈاکٹر افسر خان کا تعارف، وہ ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن پہ ہے، وہ پیش ہونے کے بعد پھر ہم محفل جو جمتی ہے ویسے سجاتے ہیں۔ عمران سلیم صاحب کے لیے انگریزی محاورہ لائک فادر لائک سن یہ بڑا صادق آتا ہے۔ آرکیٹیکٹ عبد الرحمن سلیم کے فرزند ہیں اور انہوں نے بھی آرکیٹیکچر میں گریجویشن کیا ہے، اور پھر جو ایک اردو انجمن بنائی ہے وہ کے نام تھوڑا سا انگریزی میں ہے، اردو کلچرل ہیریٹیج فاؤنڈیشن، اس کے فاؤنڈر جنرل سیکرٹری ہیں۔ ریاض میں یہ ہماری ہندوستانی بزم اردو کے پروگرامز میں حصہ لیتے تھے اور بڑے کمسن تھے، یہ لطیفے سنانے کے لیے آتے تھے، لطیفے بڑے اچھے انداز میں سناتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے وہ آئیں اور اپنا پاور پوائنٹ پریزنٹیشن اپنے استاد محترم کے بعد پیش کریں۔ میں عمران احمد سلیم اردو کلچرل ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے جناب شہاب افسر خان صاحب جو باحیثیت میرے پہلے اسکول پرنسپل بھی ہے اور ایک بہت ہی عمدہ انسان، آپ کی زندگی کے کچھ سنہرے پل تصاویر کے پریزنٹیشن سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب کو ان کی یادگار ماضی کے کچھ لمحے سے وابستہ کروا سکوں۔ اس تصویر نامہ پریزنٹیشن کو میں نے انکہی کہانی کا نام دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے لیے ایک شعر عرض ہے: میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کاروان بنتا گیا۔ انہوں نے انٹرنیشنل انڈین اسکول کے پرنسپل کے طور پر 14 سال کے لیے اردو زبان کو دوم زبان کے ویسے نصاب میں داخل کیا تھا۔ انٹرنیشنل انڈین اسکول کے پرنسپل کے طور پر اردو زبان میں تقریری، تحریری اور نظم خوانی کے مقابلے ہندوستانی بزم اردو کی جانب سے منعقد کر ان میں بھرپور مدد کی۔ آج ہم یہاں پہ آئے ہیں اس کتاب کی رسم اجرا کی، جس کا نام میرے افسانے ہے، افسانے کا مجموعہ، جو پرنسپل صاحب نے لکھا ہے۔ یہ کچھ تصاویر ہے جو ان کی اس کی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں۔ یہ جہاں پہ بھی جاتے تھے، ریاض میں تھے، ابوظہبی میں تھے، کئی جگہ کے پرنسپل تھے، وہاں کے لوگوں کے ساتھ اور ان کے اٹائر میں سب میں وہ بلینڈ ہو جاتے تھے۔ یہ خاصیت تھی افسر خان صاحب کی۔ یہ شروع کے کچھ پکچرز ہیں جہاں پہ ایجوکیشن، یہ ان کے بڑے بھائی کے ساتھ ہے، جن اس تصویر میں پی ایچ ڈی ڈگری ان کے بڑے بھائی لے رہے تھے، اور ساتھ ہی افسر خان صاحب کی پہلی ڈگری بھی ملی ان کو۔ یہ آپ کے والد محترم مسٹر جمعہ خان ہیں، یہ والدہ محترم سید نادرہ خان، یہ آپ کی فیملی ہے، آپ کے 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں۔ یہ ایک حیدرآباد میں ہی ہے یہاں پہ، اور یہ ان کے سن ان لا ہے جو آج کے گیسٹ آف آنر ہے، مائنورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے IAS آفیسر ہے مسٹر احمد ندیم۔ یہ کچھ تصویریں ہیں جو ہے آپ کے اسکول کے، ایمبیسی آف انڈیا اسکول کے، ابو ظہبی کے اسکول کی ہے یہ تصویر، اور یہ کچھ ان کے ینگ ڈیز کے ہیں، ان کے اورنگ آباد کے ہی۔ یہ اسٹاف وغیرہ کے ساتھ فوٹوگرافس ہیں۔ یہ ماڈرن ہائی اسکول اورنگ آباد۔
یہ امتیاز جلیل صاحب کے ساتھ جو ایم پی ہے MIM کے ایک پیرنٹ بھی ان کے فرزند ان کے اسکول میں پڑھ بھی رہے ہیں. یہ جب فائنانس منسٹر منموہن سنگھ ہوا کرتے تھے جب ریاض کے دورے کی فوٹوگراف ہے. یہ ڈاکٹر فوزیہ خان جو ایم پی نیشنل کانگریس پارٹی کے ہیں. یہ فرسٹ لیڈی سلما انصاری جو حامد انصاری کے بھائی تھے جو ایمبیسڈر تھے اس وقت. اس میں افضل ثنائی سلما انصاری کافی لوگ نظر آ رہے ہیں. یہ کچھ تصاویر وہاں کے مکہ اور مکرمہ کے عمرے کے. یہ ایمبیسی آڈیٹوریم میں علیم صدیقی صاحب مرحوم اور جنرل جاوید حسن صاحب اس میں پکچر میں. یہ انڈیپینڈنس ڈے کی لگ رہی ہے آفٹر فلیگ ہوسٹنگ. یہ آرکیٹیکٹ AR سلیم صاحب کے ساتھ ان فیسٹیو موڈ. سلما انصاری اور افضل ثنائی صاحب. یہ آپ کے اسکول کے پکچرز ہیں. کافی لوگ یہاں پہ بھی موجود ہے جو یہ اردو کے کمپٹیشنز کافی کرواتے تھے وہاں پہ. اور اس کے آپ کے اینکر میگزین کے کچھ پکچرز ہیں. آج کی محفل کے صدر آرکیٹیکٹ محمد عبدالرحمن سلیم جو ایک ممتاز NRI ہیں اور پھر حال مقیم شکاگو میں مقیم ہیں اور آپ صدر اردو کلچرل اینڈ ہیریٹیج فاؤنڈیشن بھی ہیں. تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. صاحب جلسہ ڈاکٹر افسر خان صاحب ماہر تعلیم اور افسانہ نگار پرنسپل ڈائریکٹر ونچسٹر اسکول. ان سے درخواست ہے کہ وہ بھی تشریف لے آئیں. کتاب کی رسم اجرا ڈاکٹر رفعت حسین انصاری انجام دیں گے. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر. آج کی محفل کے مہمان میں نظیر محتشم جناب احمد ندیم پرنسپل سیکرٹری ٹو گورنمنٹ آف تلنگانہ. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر. ٹھیک ہے آ جاتا. آج کے ایک مہمان خصوصی پروفیسر صدیقی محمد محمود ڈین اسکول آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ OSD 2 مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے درخواست ہے کہ وہ. پروفیسر فضل اللہ مکرم مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں, شاید نہیں آئے وہ ابھی. محترمہ صادقہ نواب صاحب, جناب محمود شاہد ممتاز افسانہ نگار اور ایڈیٹر وسیلہ 15 روزہ اور TV, ان سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پر. ہمارے درمیان ایک نوجوان, اب تو خیر اتنے نوجوان نہیں رہے, وہ کسی وقت تھے اور ان کو پاکستان کے دوشیزہ میگزین کی طرف سے افسانہ نگار کا ایوارڈ ملا تھا. ان سے درخواست ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں. آئیے مکرم نیاز. تحت کام کرنے والے اساتذہ اور اسٹوڈنٹس ہیں, وہ لوگ اپنے ہدیہ تہنیت پیش کرنا چاہتے ہیں. میں ایک سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں, ہدیہ گل پیش کریں اور اپنا تعارف بھی کروائیں. تو نوازش. 2-4 باتیں میں ریاض سعودی عرب کے حوالے سے کرنا چاہوں گا کہ ہم جس پیریڈ میں تھے, عربی کے بعد جو سب سے زیادہ بولی سمجھنے اور جو اسلامی لٹریچر ہے اردو ہی میں ہے. تو جب ہم تھے وہاں پہ اردو نیوز کا احیا ہوا, پھر اس کے بعد اردو میگزین جاری ہوا. اردو میگزین ہفتہ وار میگزین تھا, 555 شمارے شائع ہوئے. اردو نیوز بھی بند ہو گیا, اردو میگزین بھی بند ہو گیا. تو سب کے بعد جیسا پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم وہاں رہ کے کیا کریں گے, تو آہستہ آہستہ ہم لوگ واپس ہونے لگے. اب یہاں ہم سب موجود ہیں اور جو کچھ بھی مختصر وقت میں بن پڑا ڈاکٹر صاحب ہم نے کوشش کی ہے
کتاب کا اور آپ کے فن کا احاطہ کیا جائے. شاید پوری طریقے سے کامیاب نہ ہوں. آپ جو کچھ بھی ہماری کوششیں ہیں اس کو قبول کیجیے. تو جیسا میں ذکر کر رہا تھا, مکرم نیاز انجینئر ہیں اور اپنی سائٹ چلاتے ہیں, تعمیر ویب سائٹ, کافی نیوز ایجنسی بھی ہے, کافی اچھا کام ہے ان کا آن لائن. تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ افسانوں کے تعلق سے یہ ہمارے شہر کے مشہور شاعر محترم رؤف خلی صاحب کے صاحبزادے ہیں. صاحب کتاب ڈاکٹر شہاب افسر خان کو ان کی پہلی کتاب کی شہادت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اردو کلچرل ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے روح رواں آرکیٹیکٹ محمد عبدالرحمان سلیم صاحب کا بھی شکریہ کہ انہوں نے اس ادبی جلسے کا اہتمام کیا اور ادب دوست احباب کو مل بیٹھنے کا موقع فراہم کیا. مجھے امید ہے کہ میری طرح اس محفل کے دیگر شرکا بھی کتاب کو خرید کر پڑھنے کی عادت کا احیا کریں گے. میں ڈاکٹر عابد معیز کا ممنون ہوں کہ انہوں نے صاحب کتاب کے چند شائع شدہ افسانے مجھے واٹس ایپ پر بھیجے. وقت کی کمی کے سبب میں صرف افسانوں کا ہی مطالعہ کر چکا. انشاءاللہ پوری کتاب پڑھنے کے بعد کسی دن مفصل تبصرے کی کوشش کروں گا. میں جن چند افسانوں نے مجھے خاصا متاثر کیا ان کے بارے میں مختصراً اظہار خیال کی اجازت چاہتا ہوں. ایک مختصر سا افسانہ ہے بے بہرا, جس میں ایک افسانہ نگار کے قلم کا نوحہ ہے کہ جیسے جیسے اس کے فن کے پرستاروں کی تعداد بڑھ رہی تھی اس کے پرستاروں کی عمر کا بھی کچھ یہی حال تھا. اس نوحے کی مزید وضاحت افسانے کے اختتام پر ملتی ہے کہ دو نوجوان مبصرین میں سے ایک کا پیغام دیوناگری رسم الخط میں اور دوسرے کا رومن اردو میں تھا. فنکار کے فن کا کمال ہی یہی ہے کہ وہ معاشرے کے المیہ کی طرف اشارہ کر کے پڑھنے والے کو غور و فکر و عمل کے لیے آزاد چھوڑ دے. اسی طرح ایک دوسرا افسانچہ محفل تعزیت کے زیر عنوان نظر سے گزرا. اس افسانچے میں بھی ہمارے ادبی معاشرے کی تنزلی کی نقاب کشائی کی گئی ہے, اور وہ نقاب کشائی یہ کہ زندوں کی قدر نہیں اور مردوں کے ساتھ جڑ کر ہر کوئی اپنی شرائط کے اظہار پر تلا بیٹھا ہے. یقین نہ آئے تو سوشل میڈیا کی حالیہ پوسٹ دیکھ لیں جہاں ہر بندہ اپنی کوئی پرانی تصویر لگا کر مرحوم امجد اسلام امجد کے ساتھ اپنی رفاقت کے اظہار پر اتارا ہو رہا ہے. میں افسانہ نگار کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ایک حساس موضوع کو جس زیریں سطح کے طنز کے ساتھ انہوں نے بتایا ہے وہ حقیقتاً لائق تحسین. وقت اور فاصلہ کے عنوان سے تحریر کردہ افسانچہ بھی نہ صرف یہ کہ دلگداز ہے بلکہ ہجرت کا کرب سہنے والے مہاجرین کی بے کسی کو اختتامی سطروں میں سادہ الفاظ کے ذریعے یوں بیان کرتا ہے. وہ جب ایئرپورٹ پہنچا تو اس کے استقبال کے لیے صرف اس کا خاندانی نوکر ایک عدد ہار لیے اس کا انتظار کر رہا تھا. اسے احساس ہوا کہ وقت اور فاصلہ رشتوں میں کمی پیدا کر دیتے ہیں اور لوگ پرانے شناساؤں کو بھول جاتے ہیں. ڈاکٹر شہاب افسر خان کے درخشاں ادبی مستقبل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے میں اجازت چاہتا ہوں. شکریہ مکرم نیاز. جناب محمود شاہد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. محمود شاہد صاحب کڑپا سے تشریف لائے. سابق میں یہ الحصا سعودی عرب میں رہا کرتے تھے.
अपने रियाद से अल हसा, मैं समझता हूँ 150-200 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर है, तो वहाँ बड़ी बड़ी महफिलें करते थे ये, तो उर्दू न्यूज़ में सुर्खी लगती थी छोटे शहर की बड़ी उर्दू महफिल। और वहाँ पे हमको ये भी एजाज़ रहा है कि औसाफ सईद वहाँ आए थे, हम लोग ले गए थे रियाद से, बहुत सारे प्रोग्राम किए, बहुत लुत्फ़ उठाया। और हमारा साथ देने के लिए अब्दुल हमीद साहब यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर रफ़त अंसारी के मामूम डॉक्टर माजिद काजी, अब्दुल मोइस साहब, मुज़फ़्फ़र जावेद अकरम, यानी किस किस का नाम लिया जाए। यानी वो जो कहते हैं ना कि पहचान कराने में बड़ी देर लगेगी, हम क्या हैं बताने में बड़ी देर लगेगी। महमूद शाहिद की 3 या 4 किताबें हैं, ढांचा अफसानों का मजमुआ है, ये भी उसी बेबाक तरीके से लिखते हैं जैसे शहाब अफसर साहब लिखते हैं। मैं समझता हूँ दोनों की खूब गुजरेगी जब एक दूसरे को सुनेंगे ये। और हर्फ रेज़ा रेज़ा शेरी मजमुआ है, रेत में गुमशुदा लफ्ज़, ये तनक़ीदी मज़ामीन का मजमुआ है। तनक़ीदी मज़ामीन है लेकिन गुमशुदा लफ्ज़ है खाली इसका, ये भी एक जिद्दत है। और जिहाद एक किताब मुरतब की थी ये मोहतरमा अज़रा नकवी और एक साहब के साथ मिलके सऊदी अरब में, हाँ डॉक्टर इकबाल वाजिद, ये तीनों ने मुरतब की थी। सऊदी अरब में जो अफसाना निगार थे उनके अफसानों का मजमुआ है, और वो एक अब तो रेफरेंस बुक बन गई है। तो मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने तासुरात पेश करें। मैं अफसानों के मजमूए की इशाअत पर आपकी मुबारकबाद पेश करता हूँ, और एक मुख्तसर सा मजमून है, इसका उन्वान है शहाब अफसर खान एक बेदार मग़ज़ अफसाना निगार। शहाब अफसर खान एक ज़ी शऊर, बेदार मग़ज़ और हसास अफसाना निगार हैं। अफसाना बुनियादी तौर पर एक बयानिया सिन्फ़ अदब है, और बयानिया उसलूब ज़बान पर कुदरत का तकाज़ा करता है। हर सिन्फ़ अदब में इजहार की अपनी ज़बान और ज़बान की नज़ाकतें होती हैं। अफसाने में अंदाज़े तहरीर की मुख्तलिफ सूरतें हैं, अलामती, तजरीदी, तमसीली और सादा बयानिया। शहाब अफसर खान अफसाने की इन तमाम तकनीकी लवाजिमात और ज़बान व बयान के तकाज़ों से बहरामंद हैं। उन्होंने अफसाने भी तख्लीक किए हैं और अफसानचे भी कलमबंद किए हैं। दोनों असनाफ में उन्होंने अपनी तख्लीकी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल किया है। उनकी तख्लीक़ात के मुताले से मालूम होता है कि उन्होंने अमली सतह पर ज़िंदगी के हर रंग को करीब से देखा है और उनसे अदब का मवाद कशीफ किया है। मैं खुसूसन उनके 2 अफसानों का यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ। एक अफसाने का उन्वान है बड़ी आपा, और दूसरे अफसाने का उन्वान है दिल तो पागल है। इन अफसानों के इंतखाब की एक वजह यह है कि ये दोनों अफसाने अपने तख्लीकी मिजाज, अदबी फ़ज़ा और तर्ज़ निगारिश की सतह पर एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं, और दोनों अफसाने बुलंद मेयार और असर पजीरी के हामिल हैं। अफसाना बड़ी आपा में बिखरते हुए घरेलू ताने बाने, ज़मींदाराना निज़ाम की कमज़ोरियों और उसके ज़वाल के असबाब, रिश्तों की जज्बाती अहमियत पर सलीक़े से रोशनी डाली गई है। अफसाने का ये जुमला मुलाहज़ा फरमाइए। आ गए आपा को अकेले छोड़कर, उन्हें अंधेरे में बहुत डर लगता था, उन्हें खूब अंधेरे में छोड़ आए। सच तो यह है कि यह अंधेरा समाज का फैलाया हुआ है, जागीरदाराना निज़ाम का पैदा करता है, तन्हाई, कर्ब और बेबसी का परवरदा है। बड़ी आपा जिसकी मौत सख्त तन्हाई और इंतहाई कसम कुर्सी के आलम में होती है, बड़ी आपा की तदफीन के पस मंज़र में ये जुमला लिखा गया है। माशरे में ये ख्याल आम है कि लड़की को बड़े घर का मतलब दौलतमंद और ज़मींदार घराने में ब्याहने से दुनिया की सारी खुशियाँ उसे मैसर आ जाती हैं,
افسانہ نگار نے اس خیال کو عملی مثال کے ذریعے غلط ثابت کیا ہے۔ گاؤں میں زمیندار گھرانوں میں عورت کو مارنا فخر سمجھا جاتا ہے۔ رئیس زادے شراب نوشی اور رنڈی بازی میں مبتلا رہتے ہیں اور عورت کو اپنے پیر کی جوتی سمجھتے ہیں۔ بڑی آپا بھی ایک زمیندار کے لڑکے سے بیاہی جاتی ہے اور اس کے حصے میں بھی تنہائی، غم اور رسوائی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اپو بڑی آپا کا چھوٹا بھائی بچپن سے ہی اپنے آپا سے ملنے گاؤں آیا کرتا تھا۔ وہ جب بھی اپنی آپا کے پاس آتا، بڑی آپا اس کے جیبوں کو بادام اور کاجو سے بھر دیتی اور اس سے لپٹ کر رونے لگتی۔ بڑی آپا کے شوہر کی جائیداد شراب نوشی اور رنڈی بازی کی نظر ہو جاتی ہے اور وہ اپنا منہ چھپانے کے لیے اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ شہر منتقل ہو جاتے ہیں۔ بچے بڑے ہو کر پڑھ لکھ کر ملازمت کے سلسلے میں دور افتادہ شہروں میں سکونت اختیار کر لیتے ہیں۔ اپنے شوہر کی موت کے بعد بڑی آپا تنہائی کا شکار ہو جاتی ہے اور مختلف امراض میں مبتلا ہو کر اس دار فانی سے کوچ کر جاتی ہے۔ اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام اس کا چہیتا بھائی ابو ہی کرتا ہے۔ افسانچے کا اختتام ان جملوں پر ذرا توجہ دیجیے گا۔ افسانچے کا اختتام اس قدر دردناک ہے کہ قاری کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل پڑتے ہیں۔ افسانچے کے اختتامیہ جملے ملاحظہ کریں۔ بڑی آپا تو اپنے چھوٹے بھائی کے لیے اپنا آخری تحفہ کاجو اور بادام دے کر اس دار فانی سے کوچ کر گئی۔ ابو نے اپنی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے، کاجو اور بادام میں اسے آپا کے لمس کی گرمی محسوس ہوتی ہے۔ افسانہ دل تو پاگل ہے کی کہانی بس اتنی سی ہے کہ افسانے کا کردار اپنی اہلیہ کے مشورے پر اپنا طبی چیک اپ کرانے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، اور ایک شخص کو اپنا طبی چیک اپ کرانے کے لیے کن صبر آزما پیچیدہ مرحلوں اور اذیتوں سے گزرنا پڑتا ہے، اس کا حال دلچسپ پیرائے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس افسانے کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ شہاب افسر خان افسانہ لکھنے سے پہلے افسانے کے مواد پر پوری طرح سے کام کرتے ہیں اور مطلوبہ مکمل معلومات جمع کرتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے طبی چیک اپ کے سارے مراحل کے میڈیکل نام، انجیکشنز اور دواؤں کا ذکر ایسے کیا ہے جیسے وہ خود شعبہ طب سے وابستہ ہوں۔ اس افسانے میں تخیل کی پرواز اور حقیقت پسندی کا خوبصورت امتزاج نظر آتا ہے۔ شہاب افسر خان کی تحریر کی بنیادی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے دلچسپ انداز تحریر سے قاری کو اپنی تخلیق کے حصار سے باہر نکلنے نہیں دیتے اور اپنے قلم کے جادو سے اسے باندھے رکھتے ہیں۔ اور دوسری خوبی ہے اور دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ قاری کے سر پر اخلاقیات کا ڈنڈا نہیں برساتے اور نہ ہی فیصلے صادر کرتے ہیں، بلکہ قاری کو واقعات کے منطقی تسلسل اور حقیقت پسندانہ رویے کے ذریعے اپنے تجربات و مشاہدات میں شرکت کا موقع دیتے ہیں اور ادب کے مطالعے سے حاصل ہونے والی حقیقی مسرت سے ہمکنار کرتے ہیں۔ شہاب افسر خان نے اپنے افسانچوں میں عہد حاضر میں وقوع پذیر ہونے والے مسائل کو اختصار کے ساتھ نہایت مؤثر انداز میں پیش کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ شکریہ محمود شاہد صاحب۔ جیسا میری پیشن بھی صحیح ہے دونوں۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو منظوم ہدیہ تہنیت کی طرف چلنا چاہیے۔ ہمارے شہر کے ایک شاعر ہیں ڈاکٹر خواجہ فرید الدین ساجد۔ یہ شاعر ہونے کے علاوہ ان کی شہرت یہ ہے کہ ان کے پاس کئی ڈگریاں جمع کرنے کا بڑا شوق ہے۔ ممتاز افسانہ نگار ڈاکٹر شہاب صاحب کے افسر کے افسانہ کے مجموعے ہیں۔ میرے افسانے کے رزم اجتراء پر سند ضرب میں قطع تعریف پیش ہے۔ افسر کی آ گئی ہے نئی ایک اور کتاب،
افسانے ان کے ہوتے ہیں کچھ دیکھو لاجواب، گر ضرب دو کہ کذب کو جو دو سے تم میاں، گر ضرب دو کہ کذب کو جو دو سے تم میاں، تو سن نکل کے آئے گا دیکھیں گے جو جناب، تو سن نکل کے آئے گا دیکھیں گے جو جناب۔ کذب کا الفاظ کا مجموعہ 722 ہوتا ہے اور اس سے 2 سے ضرب دیں تو 1444 ہجری نکل کے آتا ہے۔ یہ تھا خطۂ تاریخ، میری جانب سے بہت بہت شکریہ۔ پروفیسر صدیقی محمد محمود صاحب نے مجھے اجازت دی ہے کہ ان کو میں پڑھا سکتا ہوں۔ آپ کا تعلق اورنگ آباد سے، اور سن 2008 عیسوی میں آپ بحیثیت پروفیسر معلوم تشریف لائے، ایجوکیشنسٹ ہیں، پی ایچ ڈی ایجوکیشن میں کیا ہے، اور میں آپ کو استادوں کا استاد اس لحاظ سے کہتا ہوں کہ آپ اساتذہ کی ٹریننگ کرتے ہیں، اور آپ ڈین اسکول آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ ہیں، اور رجسٹرار بھی رہ چکے 2 سال تک کے لیے، اور لیکن اب وہ آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی 2 ہیں معلوم میں۔ پروفیسر صاحب اپنے شاگردوں اور ساتھی اساتذہ میں کافی مقبول ہیں۔ آپ ایک عمدہ مقرر ہیں، بہت اچھے رائٹر ہیں، بہت اچھے اناؤنسر بھی ہیں، اور شاید آپ ڈاکٹر افسر خان صاحب کے بڑے بھائی ساقب انور صاحب کے شاگرد رہ چکے ہیں، تو میں آپ سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ پروگرام کے صدر ذیل اعمال شیخ محمد عبد الرحمن سلیم صاحب، مہمان ذیل اعمال جناب محمد ندیم صاحب، جن کے ہاتھوں تعارف ہونے والا ہے ڈاکٹر رفعت حسین انصاری صاحب، اور صاحب جشن جن کے افسانوں کی کتاب پر اس وقت بات ہو رہی ہے، جناب ڈاکٹر شہاب افسر صاحب، ڈائس پر موجود سبھی معززین، بالخصوص ڈاکٹر عابد موئی صاحب جو اس پروگرام کے روح رواں ہیں، یہاں پر موجود سبھی معزز حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ آج مجھے اس تیسرے پروگرام میں شرکت کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ 2 پروگرامز دن میں ہوئے تو میں ڈاکٹر عابد موئی صاحب سے معذرت کرا، انہوں نے کہا کہ ایک پروگرام میں آپ کو مدعو کرنا ہے، تو میں معذرت کرنا چاہتا تھا، تو انہوں نے نفسیاتی طور پر ایک حربہ آزمایا، کہا کہ اورنگ آباد سے متعلق ہے، آپ سوچ لیجیے اچھی طریقے سے۔ مجھے فوری طور پر شہر اورنگ آباد کے شاعر عمر اقبال کا وہ شعر یاد آیا کہ خود کی خاطر نہ زمانے کے لیے زندہ ہوں، خود کی خاطر نہ زمانے کے لیے زندہ ہوں، قرض مٹی کا چکانے کے لیے زندہ ہوں۔ تو مٹی کا قرض چکانے کے لیے یہ میرا فریضہ تھا کہ میں یہاں پر آپ کے درمیان حاضر ہوتا۔ ڈاکٹر شہاب افسر خان کی افسانہ نگاری پر میں کیا بات کروں، ان کے افسانے تو ابھی حال ہی میں منظر عام پر آئے، لیکن میں ان کو اس وقت سے جانتا ہوں جب ان کے ساتھ بہت سارے فسانے جنم لے رہے تھے۔ میں ان کے بھتیجے ایوب خان مرحوم کا کلاس میٹ ہوں، اور ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر سر کی بیگم صاحبہ موجود ہیں۔ سر سے پہلے ان سے میرا تعارف تھا، وہ مجھے نہیں جانتی لیکن میں ان کو جانتا ہوں۔ میرا اسکول ان کے گھر کے بالکل قریب تھا، اور ہم لوگ پانی پینے کے لیے جن گھروں میں جایا کرتے تھے، اسکول میں نظم نہیں تھا تو اس میں سے ایک گھر آپ کا تھا، اور آپ کے گھر سے ہم نے استفادہ کیا ہے۔ تو نمک تو نہیں کھایا لیکن پانی پیا ہے۔ جب ہائی اسکول پہنچے اور ایوب خان ہمارے کلاس میٹ بنے تو ان دنوں ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے، مہدی عباس حسین رضوی صاحب، میتھمیٹکس پڑھایا کرتے تھے، جناب شہاب افسر صاحب کے خاص دوست تھے، اور ان سے ملنے کے لیے اسکول میں کبھی کبھار آنا جانا ہوتا تھا۔ وہیں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ سائیکالوجی دونوں کا ایک خاص سبجیکٹ ہے، اور میں تعارف اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ وہ نفسیات سے دلچسپی اور وہ انتظامی صلاحیتیں کہ جن کا اظہار انہوں نے پہل ماڈل ہائی اسکول اورنگ آباد میں کیا، اور جس کو میں نے اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا، اور اس کے بعد پھر بڑے پیمانے پر، عالمی پیمانے پر
آپ نے سعودی عرب میں اپنی خدمات انجام دی اور وہاں پر بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا. تو وہ انتظامی صلاحیت ہو، نفسیات سے دلچسپی ہو، زبان و ادب سے دلچسپی ہو، ان تمام چیزوں کا ایک بیک گراؤنڈ بنتا ہے. اور اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ ظاہر ہے کہ وہاں رہتے ہوئے جو تنہائی کا احساس ہوتا ہے انسان کو، بہت روٹین کا کام ہو جاتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اپنے خیالات کا اظہار کسی نہ کسی انداز میں ہو. تو کبھی وہ اشعار کی شکل میں اظہار ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا، کبھی وہ افسانوں کی شکل میں اظہار ہوتا ہے. تو اب اگرچہ کہ ان کی حیثیت ایک ایجوکیشنسٹ کی ہے، ایک ایجوکیشنل ایڈمنسٹریٹر کی ہے، لیکن تنہائی میں جن خیالات سے وہ دوچار ہوئے اور جو فکریں ان کو لاحق ہوئیں، ان کا اظہار انہوں نے اظہار کرنے کے لیے افسانے کو ایک آلے کے طور پر استعمال کیا. ہم اور آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ افسانے کے اپنے اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں. اس کا ایک اپنا پلاٹ ہوتا ہے، کردار ہوتے ہیں، اس میں ایک نقطہ نظر ہوتا ہے، کرداروں کے درمیان مکالمے ہوتے ہیں، اس کا آغاز اور اختتام ہوتا ہے، اس کا ایک خاص اسلوب بیان ہوتا ہے. ایک ایجوکیشنسٹ جس کا تعلق ساری زندگی تعلیم میدان سے رہا، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس نے ان اجزائے ترکیبی کو اس خوبصورتی کے ساتھ پڑھتا ہے کہ کہیں سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ افسانہ نگاری کی اس ٹیکنیک سے یہاں پر کمی محسوس ہوتی ہے. پھر جو تکنیکیں ہوتی ہیں، جیسے بیانیہ کس انداز میں کیا جائے گا، مرکزی کردار بیان کر رہا ہے یا خود افسانہ نگار بیان کر رہا ہے، خود کلامی کا انداز ہے، شعور کی رو ہے، یا کبھی کسی جانور کو کردار بنایا گیا ہے، علامتی پہلو ہیں، مکالمے کی تکنیکیں ہیں. یہ تمام تکنیکیں، تقدیم و تاخیر، زمان و مکان، ان تمام چیزوں کا جس اچھے انداز میں ان افسانوں کے ذریعے اظہار ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر شہاب افضل صاحب ایک استاد نہیں ہوتے، ایک ایجوکیشنل ایڈمنسٹریٹر اگر نہیں ہوتے، اگر نفسیات میں ان کی دلچسپی نہیں ہوتی اور وہ اس فیلڈ میں اگر نہیں جاتے، تو وہ آج سے بہت عرصہ پہلے ایک افسانہ نگار کی حیثیت سے بہت ویل اسٹیبلش افسانہ نگار بن چکے ہوتے ہیں. کہ جیسے کسی افسانہ نگار نے لکھا ہے اور بہت خوب لکھا ہے کہ جب سے میں نے کہانی لکھنا شروع کیا ہے، مجھے ایک خالق کی سی کیفیت کا احساس ہونے لگا ہے. میں پھر سے ریپیٹ کروں گا، جب سے میں نے کہانی لکھنا شروع کیا ہے، مجھے ایک خالق کی سی کیفیت کا احساس ہونے لگا ہے، جسے چاہوں جب چاہوں بلاؤں، چاہوں تو ہنساؤں، چاہوں تو رلاؤں، چاہوں تو پھاڑ کر پھینک دوں. انکوٹ. تو افسانہ نگار ہوتا ہے، کہانی نگار، وہ جو ہے جس انداز میں کرداروں کی تشکیل کرتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم ان کرداروں کے ساتھ بہہ جا رہے ہیں. وہی کیفیت ہم کو جناب شہاب افضل صاحب کے افسانوں میں اور ان کے کرداروں میں محسوس ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم ان کرداروں کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ابھی دل تو پاگل ہے اس افسانے کا تذکرہ آیا، اور اتفاق کی بات ہے کہ میرے پاس جو تھوڑی سی صاف کاپی آئی وہ بھی اسی کی آئی. کیا آپ اس میں دیکھیے کہ افسانے کی جتنی تکنیکیں ہیں اور اس کے جو اجزائے ترکیبی ہیں، ان کا میں سمجھتا ہوں کہ اپنے بھرپور انداز میں اظہار ہوتا ہے اس افسانے کے ذریعے سے. بہت چھوٹی سی بات ہے، وہاں پر ایک طرح کی ڈرامائیت کی جو کیفیت ہے، وہ کیفیت کا بھی احساس ہوتا ہے. اور آپ یہ محسوس کریں کہ بعض مرتبہ چھوٹی سی غلطی ہو جاتی ہے، ڈاکٹر کے پاس ان کے اسسٹنٹ نے کوئی غلط رپورٹ رکھ دی، اس رپورٹ کو لے کر ڈاکٹر نے مریض کی جو اہلیہ ہے ان کے سامنے کیفیت پیش کر دی کہ یہ بہت صورتحال تشویشناک ہے وغیرہ وغیرہ. اور اس کے بعد جو ہے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو وہاں پر رشتوں کی اہمیت کا اندازہ، ایک شوہر اور بیوی کے درمیان جس طرح کی محبت ہوتی ہے اس کا اندازہ، جو ایک دوسرے کو لے کر جو فکر ہوتی ہے اس کا اظہار بڑے ہی خوبصورت انداز میں کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان افسانوں کو اور ان افسانچوں کو بغور پڑھنا ہم تمام کا صرف حق ہی نہیں ہے بلکہ فرض ہے. اگر ہم نے اس فرض کو صحیح طور پر سمجھا تو میں سمجھتا ہوں کہ شہاب افضل صاحب کی یاد میں منایا جانے والا یہ جلسہ کامیاب کہلائے گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ.
सबूत पेश कर दिया है कि आप उस्तादों के उस्ताद हैं। जिस तरीक़े से गैर सब्जेक्ट अदब की चीज़ को जिस तरीके से पेश किया है वो आप ही का हक़ था और आपने हक़ अदा कर दिया। शुक्रिया महमूद सिद्दीकी साहब। अब मैं मोहतरमा सादिका नवाब शहर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने ख़यालात का इज़हार करें। आपकी जो शोहरत है वो एक नावल की वजह से है। वो नावल का नाम आप सब ने सुना होगा, कहानी कुछ सुनाओ बी बिताशा। इसके कई एडिशंस आ गए हैं और मेरे ख्याल से चंद दूसरी ज़बानों में भी तर्जुमा हुआ है इस नावल का। और आपका दूसरा नावल है जिस दिन से, ये दूसरा नावल है। आज के दौर में जो कहते हैं कि नावल नहीं लिखे जा रहे हैं, अफसाने कम लिखे जा रहे हैं, तो हमारे साथ मौजूद हैं सादिका। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं और देखिए कि सदर शोबे हिंदी के सदर शोबा और उर्दू में नावलें लिखते हैं और कपोली कॉलेज बम्बई में है, बम्बई से तशरीफ़ लाई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप प्रोफेसर साहबा की शख्सियत और फ़न फिक्शन के तनाजुर में एक किताब जिसका उन्वान खुद सादिका नवाब साहब है, शायवी है, जिसके मुरत्तिबीन में आपके शौहर मोहम्मद असलम नवाब शामिल हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, लेकिन महसूस होता है कि कामयाब बीवी के पीछे शौहर का भरपूर साथ रहता है। ऐसे शौहर के लिए तालियां तो बनती हैं। तो मैं अब आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप आएं और अपने ख्यालात करें। डॉक्टर शहाब अफजल खान साहब की किताब के अफसानों के मजमूए के रस्म इजरा में मुझे शामिल होने का मौका मिला। मुझे बहुत खुशी है, आप सबसे मुलाकात हो रही है हमारी, क्योंकि हैदराबाद में कमोबेश 9-10 सालों से आ रही हूँ। मैं खामोशी से आती हूँ और चली जाती हूँ बहुत बार, क्योंकि बच्चों के लिए आते हैं तो उनमें ही वक्त निकलता है। लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं यहाँ मेरा मिलना ज़रूरी है, इससे पहले कि बेटी कहीं और शिफ्ट हो जाए। तो ये सबसे पहला मौका है जब मेरी इस ख्वाहिश को डॉक्टर आबिद मोइज साहब ने निकलते वक्त ही, वहाँ से मैं निकल रही थी, उसी वक्त मुझे फ़ोन आया कि मुझे इसमें शरीक होना। मुझे बहुत खुशी हुई। महमूद शाहिद साहब का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने याद दिलाया होगा आबिद मोइज साहब को कि मुझे भी इसमें शामिल होना है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं एक अच्छे अफसानों के मजमूए के रस्म इजरा में शिरकत कर रही हूँ, इसलिए कि हम लोगों ने जो पढ़ा है वो तो अज्जाए तरकीबी क्या होते हैं और उसकी टेक्निक क्या होती है अफसानों की, वो तो पढ़ने वाली बातें दूसरी होती हैं। पढ़ना चाहिए, मालूम होना चाहिए, ये सही बात है। लेकिन कबीर ने कब टेक्निक अलग से सीखी थी? सूरदास ने कब टेक्निक अलग से सीखी थी? ये टेक्निक तो हमारे अंदर ये दुनिया की जो तजुर्बात हैं, मुशाहिदे हैं, वो डाल देते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। मैंने तो कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी 3 ज़बानों में जब मैंने MA किया था उस वक्त ही मुझे महसूस हुआ कि सारी उर्दू में जो है वो हिंदी में, हिंदी में जो है वो इंग्लिश में। तो फिर टेक्निक क्या है जो जब हम लिखने बैठे तो वो सब भूल जाना है, भूल जाते हैं हम लोग। हमारे सामने सिर्फ कोई मसला रहता है, या हमारे सामने कोई किरदार होता है, या कोई ऐसा पस मंज़र हमारे सामने बिखर जाता है जो हम लोगों को लिखने के लिए मजबूर करता है। और उस वक्त हम लोगों को ये याद नहीं रहता कि प्लॉट को कैसे गूंधा जाए, किरदार निगारी में और ज़बान व बयान में और मुकालमा निगारी के साथ, और उसके मकसद को किस तरह से गूंधा जाए। ये सारी चीज़ें जब एक हो जाती हैं, सारे मसाले जब एक हो जाते हैं तो एक नई डिश तैयार होती है। इसी तरह से इन अफसानों में भी ऐसी कैफियत है
मैंने महसूस की है, जो अफसाने मुझे भेजे गए थे उन पर जो नज़र मैंने डाली है और यहाँ वहाँ भी पढ़े हुए हैं, और यकीनन ये सारे अफसाने बहुत पुरअसर हैं और मैं जिनको शहाब साहब को मैं इसके लिए मुबारकबाद देती हूँ, उसके लिए दाद देती हूँ। और आगे आने वाले जो मजमूए होंगे उनमें भी नए नए मौज़ूआत और नए ज़माने, नए किरदार, अलग अलग किस्म के लोग भी शामिल होंगे। इसके लिए मैं उनको दुआएं देती हूँ और बहुत मुबारक हो शहाब साहब। ये 2 लफ्ज़ में ये काफ़ी नहीं होते बड़ी किताब की रस्म इजरा के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से अब तो प्रोग्राम का इख्तिताम है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों के साथ हूँ मैं, और मैं बहुत खुश नसीब महसूस करती हूँ अपने आप को कि मैं आप लोगों के साथ हूँ। बहुत शुक्रिया। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.